منقول عملیات استعمال کی جائیں، وہ بھی جائز وارث ہیں جنات میں۔ تیسری مخلوق ملائکہ، ان کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کی برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے خالی جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، اتنی کثرت میں فرشتے، اور عالم سفلی کے فرشتے الگ، عالم بالا کے اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے الگ۔ پتہ چلا کہ 3 مخلوقات بھی اس کائناتی بلڈنگ کی وارث، تینوں مخلوقات کے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ حیوانات کو کتنی عقل دی؟ اتنی عقل دی وہ سمجھیں کہ کھانے کی چیز ہمارے لیے کیا ہے اور نسل بڑھانے کے لیے جن سے تعلق کیسے قائم کرنا، بس اتنا ہی۔ اس سے زیادہ عقل انہیں نہیں دی گئی۔ اگر اس سے زیادہ عقل دی گئی ہوتی، ممکن تھا آپ گھوڑے پر سامان ڈالتے، گھوڑا کہتا ٹھہر، پہلے تو دلیل سے ثابت کر کے تجھے میری پشت پر سامان لادنے کی اجازت ہے۔ ممکن ہے کہ انسان جواب نہ دے پاتا اور گھوڑا ہی اس پر سواری کرنے لگ جاتا، پھر انسان تو فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے ان مخلوقات سے، پھر تو یہ حکمران رعایا پر حکمرانی کر نہیں سکتے، پیچھے چل نہیں سکتے، پھر تو بحث و باسط چل جاتا۔ اور ممکن تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جنگل سے شیر بھی آ جاتا، وہ کہتا ہے مجھے بھی پڑھنا ہے، گھوڑا آ جاتا ہے مجھے بھی پڑھنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صرف اتنی عقل دی جتنی ان کی تخلیق کے اور پیدائش کے مقصد کے مطابق، معمولی شکل۔ یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ جنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل بھی عطا کی، جنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت کا مکلف بھی بنایا، لیکن جنات کی خصوصیت تو دیکھیں، شر کا مادہ غالب ہے، خیر کل عدم ہے، نہ ہونے کے برابر، معمولی خیر ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست جنات میں کوئی نبی نہیں بھیجا، بلکہ ان کو انسانوں کا تابعدار بنا دیا کہ جو شریعت انسانوں کی وہی تمہاری۔ اسی لیے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا۔ سورہ جن کے اندر تفصیلی مضمون موجود ہے، جنات کا کلام اللہ نے نقل فرمایا کہ جنات میں عیسائی بھی تھے، جنات میں یہودی بھی تھے، جنات میں مشرک بھی تھے، ملحد بھی تھے۔ جب قرآن اترا ایک ایک مضمون کو انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، ہم توبہ کر رہے ہیں قرآن کو ماننے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنات کے بھی نبی ہیں۔ ملائکہ کو دیکھ لیجیے، ان کے اندر صرف خیر ہی خیر، صرف خیر۔ قرآن پاک میں ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، جن کاموں میں اللہ نے لگا رکھا انہی میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرشتے سراپا خیر، جنات سراپا شر، اور عام حیوانات کو عقل ہی نہیں دی گئی۔ اب آئی چوتھی مخلوق جو اس کائناتی بلڈنگ سے فائدہ اٹھانے والی ہے، وہ حضرت انسان۔ حضرت انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ساری کائنات انسانوں کے لیے، جنات بھی انسان کے ماتحت، ملائکہ بھی انسان سے پیچھے۔ وجہ ایک اصول ہے، یہ اصول آپ چند مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خلیفہ وہی بن سکتا جو ترقی کرے، اور ترقی صرف انسان کر سکتا، کوئی اور نہیں۔ کیوں؟ ترقی اس جگہ ہوتی ہے جہاں 2 چیزیں ٹکرائیں، آگ اور پانی کو ٹکرائیں، آگ جلائیں، اوپر سے برتن میں پانی رکھیں، پانی گرم ہوگا، بھاپ وجود میں آئے گا۔ 2 ضد والی طاقتوں کو ٹکرایا، بھاپ بن گیا، اس بھاپ سے مشینیں چلنے لگی، اسٹیم بن گیا، نہ جانے کتنی ترقیات شروع ہو گئی۔ اکیلا پانی کوئی ترقی نہیں، اکیلی آگ کوئی ترقی نہیں۔ پانی اور مٹی لے لیجئے، اکیلا پانی کوئی ترقی نہیں، مٹی کے اندر بھی کوئی ترقی نہیں۔ پانی اور مٹی کو ٹکرا دیں، گارا بنائیں، اینٹیں بن جائیں گی، برتن بن جائیں گے، اور ترقیات شروع ہو جائیں گی۔ 2 مثالوں سے کیا بات سمجھ آئی؟ ترقی صرف وہیں ہو سکتی ہے جہاں چیزوں کو ٹکرایا جائے، ضد والی چیزوں کو۔ اب فرشتوں کے اندر صرف نور ہے، جنوں کے اندر صرف شر ہے۔ جب ان کے اندر ایک ہی طاقت، ان کے اندر بھی ایک ہی طاقت، ترقی کہاں سے ہوتی؟ اسی لیے آپ نے سنا آج تک کسی جن نے کوئی ہوائی جہاز بنایا، کسی فرشتے نے کوئی ٹرین بنائی، موبائل بنایا؟ نہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر صرف خیر، ان کے اندر صرف شر۔ حضرت انسان وہ شخص، وہ ہستی ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ قرآن کریم میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فجور بھی رکھا گیا، گناہ کا مادہ رکھا گیا، وَتَقْوَاهَا، نیکی کا اور تقوی کا مادہ بھی رکھا گیا۔ اب نیکی اور بدی کی ٹکر چلتی ہے، جب ٹکر چلتی ہے تو ترقی شروع ہو جاتی ہے۔
عجیب بات یہ ہے جہاں صرف ایک ہی قوت ہے وہ کوئی نئی چیز وجود میں نہیں لا سکتی. حیوانات کو دیکھیے ان کا اپنا اتنا سا مقصد ہے, جنات کو دیکھیے اپنا مقصد ہے. اگر آپ غور کریں بدی کی طرف جائیں, تھوڑی دیر بدی کی طرف, برائی کے کام کی طرف, برائی میں بھی ترقی انسان ہی کر سکتا ہے. فرشتے تو نور ہیں, وہ تو ترقی نہیں کریں گے برائی میں, تو نیکی میں ترقی کریں گے. یہ جو جنات ہیں یہ بھی بدی میں ترقی کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے اندر ایک ہی طاقت ہے. ترقی ہوگی نہیں, ترقی وہیں ہوگی جہاں دو چیزوں کو ٹکرایا جائے گا. حیوانات کو دیکھیے, ہزاروں سال پہلے جس طرح نر مادہ کے ساتھ جفتی کرتا تھا آج بھی اسی طرح کرتا ہے. کبھی بیل کے پیچھے نہیں دوڑا ہوگا, جفتی نہیں کی ہوگی. لیکن انسان کے اندر دونوں طاقتیں ہیں. جب یہ بگڑتا ہے, ان طاقتوں کے ٹکراؤ میں اگر برائی والی طاقت غالب آ گئی, پھر اب مرد سے شادی کر سکتا ہے. یہ قانون پاس کیے جا رہا ہے, سنا ہے نا آپ نے, مرد سے شادی کر سکتا ہے. ملکوں نے قانون پاس کرنا شروع کیا. یہ کیا ہے کہ انسان کے اندر دونوں طاقتیں ہیں. اگر یہ خیر کی طرف چلا تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑے گا, برائی کی طرف چلے گا شیطان کو بھی وہ چیز ذہن میں نہیں آ سکتی جس انسان کے ذہن میں. پتہ چلا کہ انسان کو اللہ نے وہ نعمت دی ہے جو پوری مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی. اسی وجہ سے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی انسانوں کے اندر مبعوث فرمایا. اب جی انسان ترقی کرے گا, کس چیز کی ترقی کرے گا؟ مکانات بنائے گا. ہمارا دعویٰ انسان اشرف المخلوقات, کس بنا پر؟ اس لیے کہ وہ انجینئر ہے. جواب ہے نہیں. فضیلت کی وجہ وہی چیز ہوتی ہے جو صرف اسی کے اندر ہو, کسی اور میں نہ ہو. انسان کے میں اس لیے افضل ہوں, میں انجینئر ہوں, بہترین ڈیزائن کے مکان بنانا جانتا ہوں. تو شہد کی مکھی آئے گی کہ میرا چھتا بھی دیکھو, اس میں ہر کھانا 8 گوشے کا ہے, 8 کونے والا ہر کھانا, اتنی سجاوٹ سے کہ پرکار سے بھی ویسے خوب کھانے نہیں بنائے جا سکتے. انسان اگر کہے میں اس لیے افضل ہوں کہ جناب مجھے سیاست دی گئی ہے, میں تنظیم اور لوگوں کو منظم کرنا جانتا ہوں, پھر شہد کی مکھی آئے گی, دیکھو ہمارا ایک بادشاہ ہے جس کا نام یعصوب ہے, دیکھو شہد کی مکھیوں کے جو بچے ہیں ان کو پالنے کے لیے الگ چھتا رکھا گیا ہے, الگ کمرے رکھے گئے ہیں, اور جو شہد بنانے والی مکھیاں ہیں ان کا الگ ہے, جو ان کے بزرگ ہیں ان کا کھانا الگ ہے. اور اگر شہد کی مکھی کوئی باہر سے زہریلا مادہ لے کر آئے, ان کا جو صدر ہے, ان کا جو امیر ہے, وہ باہر ہی اس کی گردن توڑ کر کے مار دیتی. کوئی ایجیٹیشن نہیں, کوئی احتجاج نہیں کہ بھائی فلاں کو کیوں مارا. سیاست ان کے اندر. اگر کوئی کہ میں کپڑا بنانا جانتا ہوں اس لیے میں افضل ہوں, تو پھر مکڑی آئے گی, مکڑی عنکبوت, وہ کہے گی میرا جالا دیکھو, اپنی بنائی بھی دیکھو. ہم کہیں گے ہم تو اتنی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں, وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز ہے. بھائی آپ کا جسم بڑا ہے, آپ کی ضرورت بڑی, مکان بڑا, یہ مخلوقات چھوٹی, ان کا مکان بھی چھوٹا. اگر آپ کہیں میں اس لیے افضل ہوں, انسان اس لیے افضل ہے کہ جناب میں ڈاکٹری جانتا ہوں, تو بندر آئیں گے, وہ کہیں گے ہم بھی تھوڑا تھوڑا طب جانتے ہیں, ہمیں بھی تھوڑی تھوڑی ڈاکٹری آتی ہے. ایک علاقے میں پابندی تھی کہ بندر نہیں مارنے, بندر بہت زیادہ ہو گئے. ان بندروں نے کیا کیا, لوگوں کے کپڑے اٹھا کے لے جاتے تھے, بہت نقصان کرتے تھے. تو لوگوں نے مشورہ کیا, انہوں نے روٹیاں پکائی, زہر ملا دیا اور چھت پر پھیلا دی. بڑے عقل مند بنے انسان جن بندروں کو مارنے کے لیے. بندروں کی ایک ٹولی آئی اور دیکھا کہ آگے پیچھے تو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہوتا, آج تو ڈھیر ہے روٹیوں کی, کیا بات. تو 2-4 بڑے بڑے سیانے بندر آگے بڑھے, انہوں نے روٹی اٹھائی, کچھ سونگا, انہیں پتہ چلا کچھ دال میں کالا ہے, ساری روٹیاں وہیں چھوڑی, واپس گئے سارے. تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا, بندروں کی پھر ٹولی آئی, لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں اور منہ میں کچھ پتے جیسے. پہلے انہوں نے وہ پتے کھائے, پھر وہ روٹیاں ساری کھا گئے. یہ سارے لوگ حیران و پریشان ہو گئے, بات کیا ہے. تو حکیم صاحب سے رابطہ کیا, یہ کیا قصہ ہے, بندروں نے کیا حرکت کی ہے. تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ تم سے بھی بڑے حکیم, تم نے ان کو مارنے کی تدبیر کی, زہر ملایا روٹیوں میں. ان بندروں کو زہر کی کا تریاق معلوم تھا, اس کا علاج معلوم تھا. یہ جنگل سے جا کر وہ پتے لے آئے, وہ کھائے, اس کے بعد اب زہر والی روٹیاں کھائے, اب زہر اثر نہیں کرے. بندر تو زہر کا بھی علاج جانا. بتائیے جی اب کس وجہ سے انسان افضل ہے, ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے, انجینئر ہونے کی وجہ سے, مکان بنانے کی وجہ سے, دنیا کے علوم و فنون کی وجہ سے؟ بالکل بھی نہیں. پوری انسانیت میں, پوری مخلوق میں سب سے افضل کون اللہ کے بعد؟
جواب دیجیے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب انسان افضل ہوگا تو اسی وجہ سے ہوگا جو علم دے کر اللہ نے سب سے مقدس پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوگا. وہ کون سا علم ہے؟ اسی کے حوالے سے میں نے شروع میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت نمبر 2. اور یہ مضمون قرآن پاک میں 4 جگہوں پر آیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں، سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 151 میں، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں، اور یہی مضمون سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اس کے بعد چند دعائیں مانگی. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب، کعبہ تو میں نے تعمیر کر دیا، اب میں یہ دعائیں مانگ رہا ہوں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو آپ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. اللہ نے یوں دعا قبول فرمائی اور خبر دی قرآن پاک میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بالکل یہی مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی کی ذاتوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا جس کے مقاصد کیا ہیں بھیجے جانے کے، یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا میں کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے. تلاوت کتاب اللہ کو 1 نمبر پر ذکر کیا، اس کے بعد تعلیم کتاب کو ذکر کیا، تعلیم حکمت کو ذکر کیا، اخیر میں تزکیے کا تذکرہ کیا. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کا جواب دیا قرآن پاک میں یہی مضمون 3 جگہوں پر آیا. لقد من اللہ والی آیت میں، سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں، وہاں تلاوت کتاب اللہ کو نمبر 1 پر، تزکیہ کو فوراً اس کے بعد نمبر 2 پر. اب سمجھنا یہ ہے کہ تلاوت کتاب اللہ ہے کیا، تعلیم کتاب اللہ ہے کیا، اور تزکیہ ہے کیا. یہ بہت اہم مضمون ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ سب سے مقدس ہستی رسول پاک علیہ السلام، تو جو فن اور جو علم اور جو مشن دے کر ان کو بھیجا گیا ہوگا وہ علم سارے علوم میں افضل، اور وہی علم انسان کے افضل ہونے کی وجہ ہے. انسان اگر افضل ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، تو صرف اسی علم کی وجہ سے. کیا علم ہے؟ آپ علیہ السلام کا مشن ان آیتوں میں بیان کیا گیا. مشن کا پہلا حصہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا. کیا ہے جناب تلاوت؟ ہم بھی کہتے ہیں تلاوت کرنا، اور لوگ بھی کہتے ہیں تلاوت کرنا. تلاوت ہے کیا چیز؟ تلاوت عربی زبان کا لفظ ہے تلا یتلو، تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، پیچھے چلنا، تابعداری کرنا. ہم تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تلاوت کرنا، وہاں پیچھے کس کے چلنا ہے؟ ایک باریک نکتہ ہے. قرآن پاک اور آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے لیے لفظ تلاوت اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں پیچھے چلنا پڑتا ہے، اس طریقے کی پابندی کرنی پڑتی ہے جس طریقے پر اللہ نے اتارا ہے، اسی طرح پڑھنا ضروری ہے جس طرح اللہ نے نازل فرمایا ہے. اگر کوئی اپنی مرضی سے پڑھے اس کو تلاوت نہیں کہیں گے. اب اسی طرح پڑھے گا کیسے؟ اور عجیب بات، نکتہ، آپ علیہ السلام قرآن پاک لے کر آئے، سنا کس کو رہے؟ صحابہ کرام جو ابھی تک ایمان میں نہیں آئے ان کو. لیکن ان کی زبان کیا تھی؟ زبان کیا تھی ان کی؟ عربی. زبان ان کی عربی، قرآن بھی اترا عربی میں، تلاوت کر دی، پڑھ کے سنا دیا. تو کہتے، یوں کہا جاتا ہے یقرأ علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں پڑھے، لیکن یہ لفظ نہیں آیا، وہاں بھی یتلو آیا. کیا پتہ چلا کہ عرب کے رہنے والے وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی ہے، ان کے سامنے بھی عربی میں قرآن پڑھ دینا کافی نہیں ہے قرآن صحیح پڑھنے کے لیے، بلکہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس استاد کی ضرورت ہے.
جن کی مادری زبان عربی ہے ان کو بھی قرآن عربی والا پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. تبھی تو کہا اس کو تلاوت پیچھے چلنا ہے، جس طرح نازل ہوا اسی طرح پڑھنا. اب اسی طرح کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا جی ملا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، حافظ صاحب کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، مولانا صاحب کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھاؤ قرآن پڑھو. قرآن نے کہا. آج لوگ بازو پر چڑھا گئے تھے، قرآن میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حجی قرآن آسان ہے، ان مولوی نے مشکل کر ہا نکالو تو قاف نکالو، جیسے پڑھو جی بڑا آسان ہے قرآن، کوئی ضروری نہیں ہے مولوی کے پاس جانے کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو لوگ اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ قرآن بڑا آسان ہے، آپ کو مولانا صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے پڑھو، وہ سخت گمراہی کے اندر مبتلا. کیوں؟ اگر قرآن اتنا ہی آسان ہوتا، خود ہی اپنی مرضی سے کتاب اٹھائی پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کعبے پر قرآن اتار دیا جاتا، لو تو پڑھو خود ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں کم اتاری، صرف 104 صحیفے، 100 بڑی کتابیں چاپ. سمجھانے والے کتنے؟ 1,24,000. طبرانی شریف کی روایت کے مطابق 1,24,000. سمجھانے والے زیادہ آئے کہ کتابیں زیادہ؟ کتابیں 104، سمجھانے والے بہت زیادہ. پتہ چلا کہ کتاب سے زیادہ استاد کی ضرورت ہے. اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم اسی طرح پڑھیں گے جس طرح رسول پاک علیہ السلام نے اپنے شاگرد تیار کیے. پھر انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے. رسول پاک پر علم نازل ہوا قرآن کا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، انہوں نے وہ حاصل کر کے آگے پہنچایا، انہوں نے حاصل کر کے آگے پہنچایا. یہی سلسلہ چلتا رہا، آج ہمارے دور تک پہنچا. ہمارے دور میں جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی زنجیر اور رسی رسول پاک علیہ السلام کی دربار تک پہنچتی ہے، ان سے پڑھیں گے تو صحیح پڑھنے والے بنیں گے، نہیں تو پھر غلط پڑھیں گے. مثالیں ہیں، اس کی مثالیں عرض کرتا ہوں. چھوٹی سی سورت اکثر حضرات کو یاد ہوگی، سورہ انا اعطیناک الکوثر، یاد ہے نا؟ اس میں آیت کریمہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. فَصَلِّ صَلِّ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے. اس میں کئی مثالیں بن سکتی ہیں. فصلی صاد کے بجائے اگر کوئی کہ مجھے صاد نکلتا نہیں ہے، فصلی سین سے پڑھ دے گا. فصلی کا ترجمہ ہوگا آپ تسلی دیجیے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اب تسلی دیجیے. تو عجیب بات ہوئی تو توہین ہو گئی. کوئی کوثر عطا کی تو شکر ادا کرنا ہے. تسلی کسی کو غم پہنچا تھوڑی ہے، کوئی تسلی دینی ہے، غم پہنچا ہے. یہ معنی کہاں سے بگڑا؟ فصلی صاد کے ساتھ تھا جس کا ترجمہ ہے نماز پڑھیے شکرانے میں. آپ کو اللہ نے کوثر عطا کی ہے. ہم نے فصلی صاد اور سین کا فرق نہیں کیا، صلی کے بجائے سلی پڑھا، ترجمہ ہو گیا آپ تسلی دیجیے. اور اگلا جملہ تو اور بھی حیران کن ہے، وَانْحَرْ، بڑے خاص، اور قربانی کیجئے. آپ کو رب نے کوثر عطا کی، آپ قربانی کیجئے. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ہاں نکلتا ہی نہیں ہے، وسط حلق سے کون نکالے گا؟ قرآن آسان ہے جناب. حافظ صاحب نے تنگی کی، مولوی نے کہا ہاں نکالو، قاف نکالو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، چھوٹے ہاتھ سے پڑھ دیا. اس کا ترجمہ ہو گیا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور ڈانٹیے. انا للہ، یہ گالیاں دے رہے قرآن پڑھ رہے. ادھر سورہ والضحیٰ میں کیا پڑھ کے آئے؟ اما السائل فلا، سائل کو ڈانٹنا نہیں. ادھر کہہ رہے فصل لربک وانحر، اور ڈانٹیے. ادھر ٹکراؤ ہو گیا قرآن میں. ادھر کہہ رہے ڈانٹیے مت، ادھر کہہ رہے ڈانٹیے. یہ ڈانٹیے کا معنی یہاں نہیں ہے. بنا کیوں؟ ہمارے غلط پڑھنے سے. وہاں ہا ہے، ہم نے ہا پڑھ دیا. چھوٹا ہا پڑھنے سے معنی بگڑا، آپ ڈانٹیے. دیکھا آپ نے کتنا ضروری ہے. نبی علیہ السلام کے شاگردوں کے واسطے سے جو سلسلہ ہم تک پہنچا ہے، ان سے سیکھنا کتنا ضروری ہے. اپنی مرضی سے پڑھا تو قرآن کا ترجمہ بگڑ رہا. ایک اور آیت کریمہ، الا من اتى الله بقلب سلیم، 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں آیت کریمہ. اللہ کے یہاں کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا. قلب کہتے ہیں زبان میں دل کو، اور چھوٹے کاف سے قلب مانا کتا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب نے، حافظ صاحب نے کہا قاف نکالو. یہ جی میں اپنے گھر سے بنایا ہوا ہے، آپ پڑھو جیسی مرضی. آسان ہے نا قرآن پڑھ لیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں تھا قلب بقلب سلیم. اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا جو سلیم، سلیم کا معنی سلامتی والا، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے پاک دل لے کر کے آئے گا، وہ کامیاب ہوگا آخرت میں.
یہ پڑھ رہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دھو دھلا کے کتا صاف لایا ہوگا۔ کتنا معنی بگڑ گیا قاف اور کاف کے فرق سے۔ ایک تیسری مثال عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، بڑا تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب۔ ہم کہہ رہے ہیں بڑا آسان ہے قرآن، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ چھوٹے آسان۔ اس کا معنی ہوا سارے پھٹے پرانے کپڑے، ساری ذلیل چیزیں اللہ کی۔ 17ویں پارے میں سورہ حج میں آیت کریمہ ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم زمین کو نرم دیکھو گے، پست دیکھو گے، مسخر دیکھو گے، تو حامدتاً چھوٹے ہاتھ سے۔ یہ الحمد اسی سے اگر نکال کے کوئی پڑھے گا الحمد تو ساری ذلیل چیزیں، ساری پھٹی چیزیں، گھٹیا چیزیں اللہ کے لیے۔ کتنا معنی بگڑا؟ یہ کیوں بگڑا؟ ہم نے کہا قرآن بڑا آسان ہے، اپنی مرضی سے پڑھتے چلے جاؤ۔ ہم نے نبی کے وارثوں سے نہیں پڑھا، جبکہ قرآن میں نبی علیہ السلام کا مشن بنایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا ایک مشن کا ایک حصہ ہے، اور یہی سلسلہ آپ کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اب یہ اسی طرح قرآن پڑھنا جس طرح نازل ہوا۔ نبی کے وارثین وہ ہیں کون اور ہیں کہاں؟ جناب اس کا پتہ ایڈریس دینے کی ضرورت ہی نہیں، سب کو پتہ ہے۔ صحیح قرآن پڑھنا کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ انہی مدارس میں سے ایک بعثت نبوی کے مقاصد میں سے پہلے مقصد کو لے کر تلاوت کتاب اللہ، صحیح طور پر قرآن پڑھنا سکھانا، فی الحال اتنا مقصد ہے۔ اس کے لیے آپ اس علاقے میں ایک عظیم ادارہ قائم ہوا۔ یہ ادارہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اگر میری شروع کی بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ انسان ڈاکٹر، انجینئر، معمار ان چیزوں کی وجہ سے افضل نہیں، بلکہ وہ افضل ہے علم نبوت کی وجہ سے، جس کو دیکھ کر نبی علیہ السلام بھیجے گئے۔ عجیب بات ایک اور بھی ہے، دنیا کا کوئی بھی فن، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، ان کی کتابیں انگریزی زبان میں۔ ایک آدمی یوں کہے کہ میں انگریزی زبان جانتا ہوں، میں ڈاکٹری کی کتابیں پڑھوں گا تو خود ہی ڈاکٹر بنوں گا، بن سکتا ہے جناب؟ انجینئرنگ کی کتابیں خود ہی پڑھوں گا، بنوں گا انجینئر؟ جب تک کہ استاد کی تربیت۔ یہ تو بڑی علوم ہے، چھوٹی علوم، چھوٹی چیزیں۔ ایک مستری صاحب جو مکان کی تعمیر کرتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے جناب میرے پاس مستری کی کتاب ہے، اس کتاب میں پورا لکھا ہوا ہے کہ مستری کیسے بننا ہے، سود کیسے لگانا ہے، پتھر کیسے ٹھیک کرنا ہے، اینٹ کیسے ٹھیک کرنی ہے، کونا کیسے کرنا ہے۔ میں تو جناب یہ تو معمار بن گیا۔ کتاب پڑھ کر کے مستری صاحب اس کو کوئی بلائے گا کام پر؟ جب تک کہ ماہر مستری کی صحبت نہیں آتا۔ ایک آدمی درزی کام سیکھنے کی کتاب موجود ہے، جی فوٹو دے کر کام سکھایا گیا ہے، ماشاءاللہ زبردست درزی بنا ہے، کوئی جائے گا کپڑے سلانے؟ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ استاد ہونا چاہیے، وہ ماہر ہونا چاہیے جو استاد سے سیکھا ہوا ہو۔ قرآن پاک اتنا مظلوم ہے کہ ہر آدمی ایرے گرے نتو گھیرے خود ہی پڑھنا شروع کرے اور غلط سلط پڑھے۔ اس کے سکھانے کے لیے بھی وارث نبی کی ضرورت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت کا پہلا مقصد تلاوت کتاب اللہ، دوسرا مقصد ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جواب میں جو آیتیں نازل ہوئی ان میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کیا ہے؟ کفر سے، شرک سے، تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جانا۔ اس کے لیے مربی کی ضرورت پڑے گی۔ اور تعلیم کتاب اللہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کا علم کہتا کیا ہے قرآن ہم سے۔ ایک عجیب بات یہاں اس آیت کے ذیل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مقصد الگ الگ کیوں بیان کیے؟ تلاوت الگ اور تعلیم الگ۔ بھائی ایک آدمی قرآن پاک کے الفاظ سیکھنا، صحیح پڑھ لینا تو تفسیر خود ہی آ جائے گی، لیکن نبی علیہ السلام کا مقصد تعلیم کتاب اللہ کا الگ بیان کیا جا رہا ہے، تلاوت الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دو مقصد الگ الگ کیوں بیان کیے؟ اس میں یہ بات بھی بتانی ہے، آج کے دور میں جو کم عقل کچھ پیدا ہو گئے، جو کہتے ہیں کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنا بے فائدہ ہے، طوطے کی رٹ، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ان بے عقلوں کو جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے دو مقصد الگ الگ، تلاوت یعنی الفاظ سکھانا الگ مقصد، اس کی تفسیر سکھانا الگ مقصد۔ یہ سمجھانا ہے کہ جس طرح تفسیر اور اس کا ترجمہ یہ مطلوب ہے، اسی طرح الفاظ بھی مطلوب ہیں۔ کتنے مطلوب ہیں؟ اگر صرف تفسیری مطلوب ہوتی نا، آدمی ایک ہی دفعہ پڑھتا ہے دنیا کی کتابیں، جی پڑھ لی میں نے، 2-4 دفعہ پڑھ لیا، مجھے اس کا مفہوم سمجھ آ گیا، کون پڑھے گا؟
لیکن صحابہ نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیا؟ نہیں، زندگی بھر پڑھتے رہے، اور اتنا پڑھتے رہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور عام امت کا معمول ہے 7 دن میں قرآن ختم کرنے کا۔ قرآن پاک میں ہر صفحے پر نیچے منزل لکھی ہوئی ہے۔ کتنی منزلیں قرآن پاک میں؟ 7 منزلیں۔ شاید رمضان میں یہ بات میں نے عرض کی تھی، فمی بشوق کے لفظ ان کو تعبیر کرتے ہیں کہ ایک دن میں سورہ فاتحہ سے سورہ نساء کے ختم تک، دوسرے دن مائدہ سے لے کر سورہ توبہ کے ختم تک، تیسرے دن سورہ یونس سے سورہ نحل کے ختم تک، پھر سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان کے ختم تک، سورہ شعراء سے سورہ یاسین کے ختم تک، سورہ والصافات سے سورہ حجرات کے ختم تک، اور پھر سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک 7 دن میں قرآن ختم کرنا اکثر امت کا معمول ہے۔ ہمارا کتنا رشتہ جڑا قرآن سے؟ ہم تو مہینے میں بھی ختم قرآن نہیں کرتے، بار بار پڑھتے صحابہ کرام۔ کیوں؟ جس طرح اس کی تفسیر مطلوب ہے، الفاظ بھی مطلوب ہے، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ایک حرف پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ 10 حسنات، جو کتاب اللہ کے ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی۔ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بغیر سمجھے بھی پڑھے تب بھی 10 نیکیاں؟ خود نبی پاک علیہ السلام نے مثال ارشاد فرمائی، الف لام میم حرف، الف لام میم، مثال کے طور پر الف لام میم پڑھے اس کو 30 نیکیاں۔ الف لام میم کی مثال کیوں دی؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کا ترجمہ کوئی جانتا؟ پتہ چلا کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی۔ پھر ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، لا، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الگ الگ، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، 30 نیکیاں ہوں گی بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اور تعلیم کتاب اللہ میں کیا آتا ہے؟ اس کی تفسیر سیکھنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف ترجمہ آنا چاہیے بس الفاظ چلیں گے، نہیں، اصول فقہ کی کتاب میں قرآن کی تعریف ہی کی، ہوا نظم والمعنی جمیعا۔ قرآن الفاظ کا بھی نام ہے اور ترجمے اور تشریح کا بھی نام ہے۔ صرف ترجمے تشریح کا نام قرآن، اسی وجہ سے کوئی آدمی قرآن پاک کا صرف ترجمہ کرے، عربی الفاظ اس میں نہ لکھے، یعنی قرآن پاک کی وہ عربی میں نہ لکھے، صرف ترجمہ لکھے، وہ حرام ہے، حرام، جب تک عربی ساتھ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں عربی میں وہ الگ سے مطلوب اور مقصود ہیں، اور اسی طریقے پر جو تشریح ہے وہ بھی الگ سے مطلوب ہے۔ اور تشریح بھی کون سی چلے گی؟ میری عقل کی، آپ کی عقل کی نہیں، جو رسول پاک علیہ السلام کی، جو صحابہ کو سکھائی گئی ہے، جو تابعین سے ہم تک پہنچے، وہ والی تشریح۔ آج کچھ کہتے ہیں نا کہ جی یہ تفسیر جو مولانا لوگوں نے کی ہے، آپ اس کی تفسیر یوں کرو اور اس کے لیے فلاں سائنسدان کی تحقیق پڑھو، یہ قرآن پاک کی توہین۔ قرآن پاک کی تفسیر وہی ہے جو رسول پاک علیہ السلام نے کی، اپنی عقل سے کوئی تفسیر نہیں کر سکتا۔ وہ تفسیر کا علم بھی کہاں سے ملے گا؟ انہی باسند علماء سے ملے گا۔ وہ تفسیر کیسے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے ذریعے وہ تفسیر کر دی۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا، بقیہ مقاصد بعثت جو ہیں حضرت مولانا صاحب تشریف لائے، مولانا سعید صاحب دامت برکاتہ، ان کی وضاحت آپ کے سامنے وہ کریں گے، اور اس مدرسے کی کتنی اہمیت ہے